الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مختلف موقع سے قرآنی خواتین کا تذکرہ اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کیے جائیں، تو یہ اس بار کی پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے مرتب انداز سے قرآن مجید میں جن خواتین کا تذکرہ آیا ہے وہ ہمارے سامنے تفصیلاً ذکر آئے گا، تاکہ سننے والی خواتین خواہ وہ آن لائن سن رہی ہوں یا آف لائن سن رہی ہوں، ان کو اس سے فائدہ ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں جن خواتین کا ذکر کیا ہے ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ آج جن خاتون کا تذکرے کا ارادہ ہے، مکمل تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں سے آج کچھ حصہ ذکر کیا جائے گا، اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسرا حصہ ذکر کیا جائے گا، اور یہ ترتیب یاد رہے کہ ہر 15 دن میں انشاءاللہ محلے کے لحاظ سے خواتین کا اجتماع رکھا جائے گا، اور اس میں یہی موضوعات چلیں گے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ مہینے میں 2 خواتین کا تذکرہ آئے، اور کبھی ہوتا ہے کہ مہینے بھر کے 2 نشستوں میں ایک ہی خاتون کا تذکرہ آئے اور اس سے ملنے والے اسباق سے ہمیں فائدہ ہو۔ مختصراً تعارف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ یا صفوریہ، جن کا نام جلالین کے حاشیے میں اور تفسیر طبری میں لکھا ہے، مدین شہر کے رہنے والی تھیں، اور مدین کے ایک بڑے بزرگ کی صاحبزادی ہیں۔ ان بڑے بزرگ کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سلسلے میں اختلاف بھی کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسرے شعیب ہیں جن کا جو مدین کے بزرگ شمار ہوتے ہیں، نبی نہیں تھے۔ ان کی بنیادی اوصاف یہ ہیں کہ شادی سے پہلے بھی بڑی پاک دامن تھیں، باحیا اور شرمیلی تھیں۔ آپ کی حیا والی صفت کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ والد کے بڑھاپے کی وجہ سے بکریوں کی خدمت خود کرتی تھیں۔ آپ کی ایک دوسری بہن ہے جن کا نام شرقہ ہے یا لیہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام شرفہ تھا۔ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، صفورہ یا صبورہ دوسری بہن سے آدھے دن کی بڑی تھیں، بس ایک ہی دن میں دونوں پیدا ہوئی ہیں، تو گویا کہ جڑواں ہی شمار ہوتی ہیں۔ صبح میں ایک کی ولادت ہوئی، دوسرے کی ولادت دوپہر میں ہوئی ہے۔ آج انہی خاتون کا تذکرہ ہے ان کے اسباق کے ساتھ۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہاں سے لے کر سورہ قصص کی آیت نمبر 22، 23، 24، 25، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ذکر ہے ان آیات میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خاص ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کیا ہے ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، مصر چھوڑ کر وہ مدین کا سفر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اسی مدین شہر میں ہوئی۔ اللہ نے اس پورے واقعے کو بھی ذکر کیا ہے جو آج اس کا کچھ حصہ ہمارے سامنے آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو مصر میں ہوئی ہے، جوانی بھی مصر میں گزری ہے۔ فرعون کے محل میں آپ بچپن سے رہا کرتے تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عنایت اور محبت کا معاملہ تھا، اور یہ محبت بھی پاکیزہ محبت تھی، ایک ماں ہونے کی نسبت سے۔ فرعون کی بیوی کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، اور اس سے ہم کو یہی ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بڑی شان ہے۔ فرعون جو خود کے خدا کا دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ اللہ نے اسے بیٹے یا بیٹی کوئی بھی اولاد نہیں دیا۔ دولت دیا ہے، سلطنت دیا ہے، حکومت دیا ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے اللہ نے محروم رکھا ہے۔ اور عجیب بات ایسی ہوتی ہے کہ بعض گھرانے بڑے غریب ہوتے ہیں، گزارا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بچے پہ بچے ہوتے رہتے ہیں،
5-7 بچے ہو جاتے ہیں، 8-10 بچے ہو جاتے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں رہتا لیکن فیملی بڑھتی جاتی ہے، اور یہاں پر کروڑوں اور اربوں روپے پڑے رہتے ہیں لیکن پراپرٹی سنبھالنے کے لیے کوئی ایک ڈھنگ کی نہ بیٹی ملتی ہے نہ بیٹا ہوتا ہے۔ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین آنے پر مجبور کیا، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ قصص میں ذکر فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو فرعون کے قبطی خاندان کے ایک آدمی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ دونوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس بنی اسرائیل کے مظلوم آدمی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ فرعون اور فرعونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا یعنی بنی اسرائیل، اس کو نچلی ذات کا سمجھتے تھے، اور جس کو نچلی ذات کا سمجھتے ہیں چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو یا گزشتہ زمانے میں، نچلی ذات کے لوگوں پر ظلم بہت کیا جاتا ہے، اقلیتوں پر ظلم بہت ہوتا ہے، جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو فرعونی نے اسرائیلی آدمی کو مارا اور وہ مارتے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اسرائیلی آدمی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور فرعونی آدمی کو جو فرعون کے خاندان کا تھا، قبطی گھرانے کا، اس کو ایک زور سے مکہ مارا، تھپڑ مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرعونی قبطی آدمی کو تھپڑ مارنے کا ارادہ صرف یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچانا تھا، لیکن اللہ نے ایسا وقت رکھا کہ اسی وقت اس کی موت مقدر تھی، تو وہیں وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن تھپڑ ایسا پڑا یا موت کا وقت وہ تھا کہ جس وقت اتفاقاً یوں سمجھیے کہ موت کے وقت ہی تھپڑ پڑ گیا، تھپڑ پڑنے کا وقت ہی وہ موت کا وقت تھا۔ اور چونکہ وہاں پر کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان دو کے علاوہ، تو کوئی آدمی اس واقعے کی گواہی بھی نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے فرعون کے قبطی آدمی کے مارے جانے کا واقعہ راز میں ہی رہا، اور جب فرعون تک یہ شکایت پہنچی کہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو کسی نے مار دیا ہے، تو جب تک قاتل کا پتہ نہیں چلے گا تو اس پر کوئی کیس بھی نہیں کیا جا سکتا، اور قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ دوسرے دن وہی بنی اسرائیل کا آدمی جو کل کسی دوسرے فرعونی قبطی آدمی سے لڑ رہا تھا، آج وہ دوسرے فرعونی اور قبطی آدمی سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آج بھی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور فرعونی آدمی کو دھکا دیا اور اسے دور کیا، ساتھ میں اس اسرائیلی آدمی کو بھی زبان سے ڈرایا اور یہ تنبیہ کی کہ بھئی تمہارا تو روز کا کام ہو گیا، کل کسی اور سے لڑ رہے تھے، آج کسی اور سے لڑ رہے ہو، تو یہ تنبیہ کی۔ لیکن تنبیہ کرنے کے بعد وہ ایسا سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ ڈانٹ پلا رہے ہیں، ابھی غصے میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا دیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اٹھنے پر کل ایک آدمی قبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آج میں قبول ہو جاؤں۔ تو اس واسطے وہ بیچارہ ڈر کے مارے کہا کہ کیا تم آج مجھے مارنا چاہ رہے ہو، کل جیسے فرعونی آدمی کو مار دیا تھا؟ تو جیسے ہی اس بے وقوف نے یہ جملہ کہا تو فوراً ایسا ہوا کہ وہ جو فرعون کا آدمی لڑ رہا تھا اسے خبر مل گئی کہ کل کے مارنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو فوراً فرعون کے دربار میں شکایت پہنچی کہ ہمارا جو آدمی مارا گیا ہے اس کے مارنے والے حضرت موسیٰ ہیں۔ تو فرعون نے اپنی پولیس کو بھیجایا کہ جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ اور انہیں پھانسی پر چڑھا دو، سولی کی سزا دے دو، قتل کی سزا قتل ہے۔ فرعون کے حکم سے پولیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نکلی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اللہ جب بچانا چاہتے ہیں تو دشمنوں کے بھیڑ سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں۔ فرعونیوں کی پولیس ٹیم میں ہی ایک بندہ ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پکڑے جانے کا اور سزا دیے جانے کا وقت قریب ہے، تو وہ شارٹ کٹ راستوں سے پولیس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور آ کر فوراً خبر دیا کہ آپ فوراً یہاں سے بھاگ نکلیں کہ فرعون اور اس کی پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے۔
میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ اس نے کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں قتل کر ڈالیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں، من الناصحین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چونکہ اس وقت بلائے جاتے اور پکڑے جاتے تو قتل کے الزام میں یا اس ظاہری جرم میں قتل کیے جاتے، تو فوراً اسی میں عافیت محسوس کی اور اللہ کی طرف سے گویا کہ الہام بھی ہوا مصر چھوڑ کر چلے جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے فخرج منها خائفا يترقب قال نجنی من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر مصر سے ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یترقب، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ربی نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں سے اللہ بچا لیجئے۔ چونکہ یہ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، میں نے ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے مارا، اتفاق سے مر گیا، یہ کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ اب نکل پڑے دوسرے ملک کی طرف۔ اب دوسرا جو ملک ہے اس کا نام ہے مدین۔ یہ مصر سے 8 دن کی دوری پر تھا، لگاتار بندہ 8 دن سفر کرتا رہے تو وہاں جا کر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لے جانا تھا، مصلحت تھی، روانہ ہوئے، لیکن چونکہ پہلی بار مصر چھوڑ کر اپنا گاؤں اور شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے اور شہر بھی نیا ہے، سفر بھی بالکل انجانا ہے، راستہ بھی انجانا ہے، جان کا بھی بہت خطرہ ہے، اور چونکہ سفر بھی اچانک ہوا تھا، کھانے پینے کا، سردی گرمی کا، بستر کوئی سامان بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی کپڑا جوڑا بھی ساتھ نہیں ہے، راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے میرے رب پر یقین ہے کہ وہ مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی بندہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، سفر میں راستہ نہیں مل رہا ہو، لوکیشن ڈال کر ہم گوگل پر میپ پر گلیاں ناپ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اگر ہمیں جہاں جانا ہے وہ لوکیشن نہیں مل رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے سبق ملا کہ محض لوکیشن پہ بھروسہ کر کے بھاگتے رہنے کے بجائے اللہ پر منزل کا راستہ عافیت کے ساتھ ملنے کی دعا بھی مانگنا چاہیے، ورنہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے، لوکیشن بتاتا ایک طرف ہے اور لے جا کے ایسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے کہ چاروں طرف سے کہیں راستہ ہی نہیں ملتا باہر نکلنے کو۔ بہت سی مرتبہ جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوا نیا فلاور بن رہا ہے وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا اور اوپر سے کار گر گئی اور وہیں مسافرین کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے۔ اللہ سے مانگنے کا بدلہ اور صلہ کیا ملتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی اس وحشت اور تنہائی کے موقع پر رہبری کی اللہ سے دعا مانگی ان یہدینی سواء السبیل، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور رہبری کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، اور وہ انسان بھی مدین کی طرف ہی سفر کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس پتہ نہیں کدھر جانا ہے، وہ نکل پڑا ہوں۔ تو وہ رہبری کرتے ہوئے چلا کہ چلو اس راستے سے ادھر سے مدین شہر آتا ہے، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تم بھی ادھر ہی چلو۔ یہ فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر کی طرف رہبری کرنے لگا۔ چنانچہ تفسیر طبری میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 52 پر فرشتے کا انسانی شکل میں آنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اب چونکہ تنہا سفر تھا اور پیدل چلنا تھا، کوئی سواری نہیں ہے، توشہ بھی ساتھ نہیں ہے، پورے 8 دن چلتے چلتے پورے راستے میں درخت کے پتے چبا کر اپنی بھوک مٹاتے اور راستے کا پانی پیتے، جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جانا، رنگ بدل جانا، حتیٰ کہ غلاظت کا رنگ بھی ہرا ہو گیا ہرے پتے کھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی اس سفر میں کہ مصر چھوڑ کر مدین آنے میں پیدل چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر کے ناخن تک بھی اکھڑ گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے مدین شہر مصر سے یہ الگ شہر تھا،
یہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، بالکل نئی جگہ، انجانا شہر۔ جب یہاں پر پہنچے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں، کس سے مدد مانگیں۔ کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی تعلق والا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد، گرینڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ یہاں رہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ مدین میں ہیں، لیکن وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، وہ خاندانی رشتہ دار کہاں ہیں، ان کا نام کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساری تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب وہاں پر اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر کے باہر پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ آپ نے بھی، جس میں سے اگر سننے والی خواتین عمر والی ہوں تو جانتی ہیں کہ گاؤں دیہات میں پہلے ایسا تھا کہ گھر گھر نل کا سسٹم نہیں تھا۔ گھر کی عورتیں باہر کہیں کنویں سے، کہیں بورویل سے، کہیں بورنگ سے اور کہیں تالاب سے خود جا کر مٹکے اٹھا کر پانی لے کے آنا پڑتا تھا۔ تو گاؤں کی عورتیں گاؤں سے باہر نکل کر گھر کے پانی کا انتظام خود کر لیا کرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک کنواں ہے اور بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو لوگوں کے ایک مجمع کو دیکھا کہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر میں جانور پالنے والے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، اور پانی پلانے والے سب لوگ مرد ہیں، لیکن ان مردوں کی بے وقوفی اور کنجوسی اور بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ جس کنویں سے پانی پلانا ہے اس کنویں پر ایک بھاری پتھر ڈھکن کی طرح بنایا گیا تھا، جیسے آج کل بھی ڈرینیج کے گڑھوں پر ڈھانپنے کے لیے ایک ڈھکن بنایا جاتا ہے، کافی وزنی ہوتا ہے، ایک آدمی آسانی سے اسے اٹھا نہیں سکتا۔ ایسے ہی کنویں پر بھی کنویں کو بند کرنے کے لیے ایک چٹان کی طرح بڑا بھاری پتھر بنایا گیا تھا۔ جب بھی کوئی آدمی اس کنویں سے پانی پلا لیتا تو پھر اس بھاری چٹان کی اس پتھر کو اور ڈھکن کو بند کر دیتا تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس سے پھر پانی نہ پی سکے یا نہ پلا سکے۔ اور وہ اتنا مضبوط تھا کہ 10 آدمی مل کر بھی اس پتھر کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکے، اتنا بڑا بھاری تھا وہ۔ تو ان لوگوں کی یہ بد اخلاقی تھی کہ اپنا کام ہوتے ہی دوسرے کے لیے بے فکر ہو جانا کہ دوسرا کھایا کہ نہیں کھایا، اپن کھا لیے بس چھوڑ دو، اب اس کے بعد ساری دنیا مر جائے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ مدین کے قریب، جب مدین اس کنویں کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، 8 دن کے تھکے ہوئے آدمی ہیں، درخت کے پتے چبا کر سفر کیا ہے، بھوک بھی لگی ہے، بالکل نیا شہر ہے، کنویں پر چرواہوں کی بھیڑ ہے، اور یہ سارا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہیں پر آپ کی نظر پڑی کہ 2 لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پانی پلانے والے لوگوں میں سے ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں جوان تھیں، ان دونوں کے پاس بھی جانور تھے، لیکن دونوں دور کھڑی ہو کر انتظار کر رہی تھیں کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ان مردوں کے قریب نہیں جانا ہے، جب یہ لوگ پلا کر فارغ ہو جائیں، ہمیں اللہ کرے کہ کوئی موقع مل جائے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو نیت بدل جاتی یا لائٹ لے لیتے، درگزر صرف نظر کر دیتے، اعراض کر لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھنے کے بعد تعجب بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی کہ کیوں سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ 2 لڑکیوں کو کیوں پانی پلانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسا خیال کسی کی مجبوری دیکھ کر وہ لڑکیاں خود آگے آ کر بتایا نہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں پانی پلانے نہیں دیا جا رہا ہے، ایسا کچھ انہوں نے کہا نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ دیکھ کر پہچان لیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، اور یہ کسی کے مصیبت کو دیکھ کر دل کا بے چین ہو جانا اور ضرورت کا داعیہ پیدا ہونا، یہ آدمی کے شریف النسب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ شریف لوگ
ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کھا لیے، ہم پی لیے، ہم مزے میں ہیں تو بس چھوڑ دو، باقی دنیا ساری جائے، ہمیں جہاں جانا ہو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نگاہیں نیچے کیے ہوئے جیسے دین سکھاتا ہے کہ عورت بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی مدد کر سکتا ہے، حال چال پوچھ سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اپنے دل اور دماغ اور نگاہوں کو قابو میں رکھے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے، تم دونوں یہاں دور کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے ہیں، لیکن جس میں نبی بننے کی صفات ہوتی ہیں وہ بندہ صرف اپنے دین کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے قوم کی، دنیا کی بھی ضرورتوں کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ انسانیت کے لیے دینی خیرخواہی کے ساتھ دنیاوی بھلائی کی بھی فکر کرنا یہ نبیوں کی مبارک سنت شمار ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام صحابہ کی دنیاوی حالات کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں روایت آتی ہے کہ جب ان دونوں عورتوں نے خود پوچھا کہ یہاں کوئی اور کنواں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ سامنے والے کنویں پر ایک بڑا چٹان کی طرح پڑا ہوا ہے، ہم اس کا پتھر نہیں ہٹا سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو ہٹا کر پانی پلایا۔ ایک زائد روایت ہے۔ باقی جہاں پر لوگ پانی پلا رہے تھے وہیں ان لڑکیوں کو کھڑا ہوا دیکھا اور ان کی مدد کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی اب نبی بننے سے پہلے بھی کس قدر مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، بخاری کی پہلی جلد کی اس روایت میں جب وحی نازل ہونے کا منظر ہے کہ آپ محروم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنے ہیں، اور جو کما نہیں سکتے آپ ان پر خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ صفات نبیوں کی ہوتی ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب بھی کوئی مرد یا کوئی عورت کسی بھی آدمی کی مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ہیلپنگ نیچر کی وجہ سے اور دوسروں کی خیرخواہی اور بھلائی کرنے کے نتیجے میں اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں بزرگوں نے لکھا ہے، ایک مولانا تھے جن کی اہلیہ کافی نیک گھرانے کی اور بڑی مالدار تو نہیں، معمولی متوسط درجے کی، اور گزارا بھی تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان مولانا کی اہلیہ کے جو خسر صاحب ہیں، یعنی ان مولانا کے جو والد صاحب ہیں، ان کو کسی رقم کی ضرورت پڑی قرضے کی، تو بیٹے سے مدد مانگی، تو بیٹے کے پاس اتنا انتظام اور بجٹ نہیں تھا کہ نظم کر سکے، تو گھر والی سے سنایا کہ ابو جان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو بہو نے اپنے خسر کے لیے قرضے کا انتظام ایسے کیا کہ ماہانہ کے خرچ میں کچھ بچا لیا اور اپنے مہر کے پیسے بھی جمع کر کے اپنے خسر کے حوالے کیا، اور یہ کہا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے پاس مہر کے پیسے ہیں اور کچھ مہینے کا بجٹ موجود ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ خسر نے بہو سے قرضہ لیا اور 2-4 سال گزر گئے، قرضہ واپس نہیں ہوا، ہوتے ہوتے خسر بیمار ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ زندگی سے مایوس ہو گئے اور ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ بیماری کی حالت میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے بہو کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، جو میں نے تم سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کر سکا اور نہ اب واپس کرنے کی طاقت ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں اور کچھ کام بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، ورنہ اللہ مجھے موقع دیتا تو میں ضرور تمہارا قرض واپس کر دیتا، اب کیا حل ہے میرے لیے؟ تو بہو نے کہا کہ ابا جان، جو میں نے پیسے آپ کو قرض دیے تھے میں اس کو معاف کرتی ہوں، آپ اس حالت میں اس قرضے کی واپسی کا ٹینشن نہ لیں، آپ یہ سمجھیں کہ میری طرف سے وہ قرض آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اس موقع پر جب وہ خسر صاحب دیندار آدمی تھے، وہ بھی مولانا کے والد تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور بہت ہی رقت آمیز انداز میں ان بوڑھے خسر صاحب نے اپنی بہو کی اس احسان کا اللہ کے دربار میں دعا کے ذریعے سے بدلہ دیا،
اور خوب اپنی بہو کے حق میں دعائیں دی۔ چند دنوں بعد جب ان خسر کا انتقال ہو گیا، ان خسر صاحب کی دعا بہو کے بیٹوں کے حق میں ایسے رنگ لائی کہ 4 بچے اس بہو کو ہوئے، 4 کے 4 بیٹے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، قاری بھی بنے، اور اللہ نے ملکوں میں ان کو سفر کروایا اور بڑے بڑے عہدے بھی نصیب فرمائے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کبھی اللہ رائگاں نہیں کرتے ہیں، چاہے ہم احسان کا معاملہ اپنے ساس کے ساتھ کریں، اپنے خسر کے ساتھ کریں، اپنی نڑن دیورانی جٹھانی کے ساتھ کریں، اپنی سہیلی کے ساتھ کریں، پڑوسن کے ساتھ کریں۔ خدمت کا جذبہ جو خلوص کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں خدمت کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ 2 لڑکیاں اکیلے کنارے کھڑی ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں تم اس طرح کھڑی ہو اپنی بکریوں کو لے کر؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان بچیوں نے جواب دیا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جو جا رہے ہیں واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخ کبیر۔ جواب کا حاصل کیا تھا؟ کنویں پر مردوں کی بہت بھیڑ ہے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہتے، مردوں کے اختلاط سے بچنا اور دور رہنا ہی حیا کی علامت ہے۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ ہو جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے۔ اس جواب میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ ان گھرانے کی لڑکیوں کی پاکیزہ سوچ اور ان کی حیا اور ان کی شرماہٹ کیسی تھی کہ وہ بھیڑ میں گھسنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ آج ہم دیکھ لیں کتنی لڑکیاں ہیں اسکول کالج پڑھنے والی ہیں یا دیندار گھرانوں کی شمار ہوتی ہیں، آس پاس کا بازار دیکھ لیں، بازاروں میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، ایسی بھیڑ میں گھستے ہیں کہ بعض مرتبہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مردوں سے عورتوں کا لڑکیوں کا بدن ٹچ ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ نگاہیں غلط پڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خاص کر شادی کے موقع پر فنکشنوں میں جب جاتے ہیں تو اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، اتنی بے حیائی ہوتی ہے، کھانے کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر مردوں کا آنا جانا جہاں پر لگا رہتا ہے، مردوں کی بھیڑ جہاں پر رہتی ہے یا عورتوں کی بھیڑ جہاں پر ہے وہاں پر کسی مرد کو آنے کی اجازت مل جانا، یہ سب چیزیں بے حیا بے شرم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں پر مردوں کی تعداد زیادہ ہو وہاں عورتوں کو جانے سے بچنا چاہیے، جیسے بازاروں میں مرد زیادہ رہتے ہیں، فنکشنوں میں ہوں یا کہیں اور ٹرافک پلیس میں ہو، ایسے موقعوں پر عورتوں کو بہت محتاط طریقے سے اپنا راستہ پار کرنا چاہیے۔ جہاں پر ایسا محسوس ہو کہ کوئی مرد ہمیں ٹچ کرے گا، ہاتھ لگائے گا، اس سے بہت دور رہنا یہ عورت کے شرم اور اچھے خاندان، اچھی ذات، اچھی نسل کے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جن شادیوں میں ہماری مسلمان بیٹیاں حصہ لیتی ہیں، آج کل کی جو شادیاں ہیں بے پردگی ہے، بدن کی نمائش ہے، حسن کی نمائش کا میلہ گویا کہ لگا رہتا ہے۔ ہر لڑکی ایسے بن سور کی جاتی ہے گویا کہ حسیناؤں کا کوئی میلہ لگا ہے جہاں پر نمبر دیے جاتے ہیں، کون اچھے کپڑے پہن کے آئی ہے، کون خوبصورت ہے، کس کا میک اپ کیسا ہے، کس کا ڈریس کیسا ہے، ایسے لڑکیاں بن سور کر شریک ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ کہنے والے ایسا بھی کہتے اور سناتے ہیں کہ شادیوں کے موقع پر بعض مرتبہ اجنبی لڑکوں سے حرام تعلقات، بات چیت، اشارے، ایک دوسرے کو فون نمبر شیئر کر لینا، پرچی پر لکھ کر، کبھی کاغذ پر لکھ کر، کبھی اشارے کے ذریعے سے ایک دوسرے کو اپنا نمبر شیئر کرنا، بلکہ بعض مرتبہ ایسی بے شرمی کی بھی بات سننے میں آتی ہے کہ بعض لڑکیاں دوسروں کے شادیوں میں ایسے بن سور کر جاتی ہیں گویا کہ سلیکشن فنکشن ہے کہ ہم بن سور کر جائیں گے تو ہمارا بھی وہاں پر انتخاب ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ بعض مرتبہ بے حیا بے شرم قسم کے والدین ایسا ارادہ کر لیتے ہیں
کہ بچی تھوڑا بن سور کر دکھے، لوگوں کو تھوڑا اچھا دکھ کر آئے، زیور بھی اچھا پہنے، ڈریس بھی اچھا پہنے، میک اپ بھی اچھا کرے، تو ہماری بچی سب کو اچھی لگے تو ہو سکتا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے۔ ایسی بری نیتوں کے ساتھ فنکشنوں میں شریک ہوں گے تو کہاں سے ایسے خاندانوں میں شرم، حیا، عزت، غیرت پیدا ہوگی۔ ایسے ہی ہمیں ان بہنوں کو بھی سبق دینا اور لینا ہے کہ جہاں پر اسکولوں اور کالجوں میں لڑکیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور کلاس میں بیٹھتی ہیں تو کو سسٹم رہتا ہے۔ لڑکیاں کالج میں لڑکوں کو میسیج کرنا، چیٹنگ کرنا، بوائے فرینڈ بنا لینا، ہنسی مذاق کرنا، شعر شاعری کرنا، چٹکلے بولنا، سیٹیاں بجانا اور چٹکیاں لینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہیں، کہ ایسی لڑکیاں بے شرم، بے غیرتی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ بھی بے شرم، بے حیا ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ جب ایسے بری حرکتوں سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، ایسے موقعوں پر ایسی جگہوں پر جانے مت دو، تو پھر لوگ علماء کا ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ اولڈ مین کے لوگ ہیں، لوگ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ ماڈلزم کو نہیں جانتے کہ بھئی ماڈل بن کر رہنا اور پھر آج کل کے جو فیشنیبل طریقے سے جو چلنا ہے اس کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اس واسطے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ سب باتیں سوچنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا سوچنے والے یوں سمجھیے کہ وہ ایجوکیٹڈ اینیمل شمار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جانور انہیں کہا جا سکتا ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے شرم بے حیا بن جاؤ۔ پڑھانا لکھنا تمہیں عزت دار بنانا چاہیے۔ تمہارا مال تمہاری پراپرٹی ہے، تمہارا حسن تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری عزت تمہاری پراپرٹی ہے۔ تمہاری پرائیویٹ پراپرٹی پر کوئی ہاتھ ڈالے گا، تمہاری غیرت مر گئی، تمہاری شرم حیا مر گئی۔ عورتیں اگر لڑکیاں اگر ایسے لباس، ایسے کپڑے پہن کے آئیں جس سے ان کا گلا اور ان کے سینے کا کچھ حصہ اور ان کی پیٹھ اور ان کی کمر، ان کا پیٹ، ان کے بازو، یہ سب دکھتے ہوئے کھلے ہوئے نظر آئیں تو یہ پبلک پراپرٹی ہو گئی۔ جتنا چھپایا وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور جتنا کھلا رکھا وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ تو لوگ دیکھیں گے، مزے لیں گے، حرام کاری کی طرف نگاہیں بڑھیں گی۔ اس طرح غیر شرعی طریقے سے مردوں کا عورتوں سے بات چیت، ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے سے اشارے کرنا، گناہوں کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلانے کے لیے ان مردوں کی بھیڑ سے دور کھڑی رہیں، یہ ان کے باحیا ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ ان کے کردار کی دلیل ہوتی ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر پہنچے، لڑکیوں کو پانی پلایا نہیں جا رہا تھا، ان کی بکریوں کو، تو یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں لڑکیاں جب اتنی باحیا ہیں اور شرمیلی ہیں تو بکریاں چرا کر پانی پلانے کے لیے خود کیوں آئیں؟ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی باحیا لڑکیوں کو، انہیں تو گھر میں ہی رہنا چاہیے تھا، گھر کا کوئی دوسرا مرد آ کر بکریاں پالتا اور بکریوں کو پانی پلاتا۔ ایک طرف سے باحیا بھی ہیں، شرمیلی بھی ہیں، لیکن پھر خود ہی گھر سے باہر نکل پڑی ہیں اور بکریوں کو پانی پلانے کی فکر میں لگی ہیں۔ تو جواب اس کا قرآن مجید نے یہ دیا ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی کہنا یہ ہوا کہ ہمارے والد اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود بکریاں لے کر باہر نہیں آ سکتے، اور کوئی مرد خادم یا لڑکا یا کوئی بھائی ہمارے گھر میں نہیں ہے جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آ سکے، اس لیے مجبوری میں پانی پلانے کے لیے ہمیں آنا پڑا ہے۔ اور یہ بھی ہے ممکن کہ بھئی آمدنی کے لیے بکریوں کو پالا ہو، اس کے دودھ سے گزارا چلتا ہو۔ ایسے میں بکریوں کا پالنا چونکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی رہی ہے، تو گھر سے باہر نکلنا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اب یہاں سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ آج کل مثال کے طور پر شاپنگ کے لیے نکلنا، بلا ضرورت کے، جس کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی عورتوں کے دماغ پر بھوت سوار ہے جاب کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا اپنے پرانے زمانے کی جو دادی نانی ہیں، خالہ ہیں، ان سے پوچھ لیں
کہ پرانے زمانے میں شریف خاندان کی عورتیں کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو بے حیائی سمجھتی تھیں، شرافت کے خلاف، عزت کے خلاف سمجھتی تھیں۔ اب آج کل دیکھ لیں، عورتیں نوکری کرنے کو، دکان پر بیٹھنے کو، کاؤنٹر پر بیٹھ کر اور کیشیئر بن کر کاؤنٹر سنبھالنے کو عزت اور فخر سمجھ رہی، بلکہ وہ بھی ایک مستقل جاب اور آمدنی کا ذریعہ ہے۔ دکانوں میں دیکھ لیں، ملازمت کرنا یا دکان چلانا عورتوں کے لیے کتنا خطرناک بن سکتا ہے۔ کتنے گاہک ایسے ہیں جو اگر کسی دکان پر معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ عورت ہے اور خوبصورت عورت ہے یا لڑکی بیٹھتی ہے، تو بہت سے نوجوان 5 روپے 10 روپے کی چیز خریدنے کے لیے آئیں گے، لیکن 5-10 منٹ وہاں پر چھیڑ چھاڑ کی باتیں کریں گے، ہنسی مذاق کی باتیں کریں گے، سیٹیاں بجائیں گے، اشارے کریں گے۔ ان کو لینا 5-10 روپے کا ہی ہے، لیکن ان کے آنے کا مقصد ہے اس دکاندار لڑکی کو چھیڑنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں دکانوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت ہو، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دکان پر مرد ہو، خریدار عورتیں آئیں، یا عورت ہو، خریدار مرد آئیں، تو لامحالہ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ہنسی مذاق کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے اس دکاندار لڑکی سے تعلقات کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ کوئی لڑکا نوجوان پرانا گاہک اور کسٹمر بن گیا تو اس کا کھاتہ بھی کھل جاتا ہے، اسے ادھار بھی دے دیا جاتا ہے، پھر اس کا فون نمبر رکھ لیا جاتا ہے، واٹس ایپ سے چیٹنگ اور میسیجز بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض دکاندار یا آفس چلانے والے یا کمپنی چلانے والے جان بوجھ کر لڑکیوں کو آفس میں بٹھاتے ہیں یا کاؤنٹر پر بٹھاتے ہیں تاکہ گاہک ان کو دیکھ کر آئے۔ کاؤنٹر پر لڑکیوں کو بٹھانے کے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد خود اس مالک اور اونر کا اپنی نفسانی تسکین، کہ میں بار بار اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر سکوں اور اپنی نفسانیت اور شیطانیت کی پیاس بجھا سکوں، اور دوسرا اس لڑکی کو دیکھ کر گاہک بھی کھنچے آئیں، ارے چلو وہاں اس دکان پہ جائیں گے، چلو مزہ آئے گا، یہ بول کر لڑکے اس دکان پر آتے ہیں۔ عورتوں کا دکان پر سامان نہیں، بلکہ اپنی عزت بیچنے کا گویا کہ مسئلہ رہتا ہے۔ پرائے مرد گاہک بن کر دیکھنے کے شوق میں آتے ہیں، کوئی چیز خریدے نہ خریدے، لیکن لڑکیوں کی عزت خریدنے آئیں گے، سامان خریدنے کے بجائے حرام کاری کے لیے آئیں گے، صاف ستھرے چہروں پر ناپاک نگاہیں ڈالیں گے۔ اس لیے دکانوں پر بیٹھنا، کاؤنٹر کی جاب کرنا شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ مدین کی ان دونوں بہنوں نے یہ بات سمجھائی ہے آج کی بہنوں کو کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا نہ ہو یا والد بیمار ہو یا بوڑھے ہوں، مجبوری کی حالت میں باہر آنا پڑے تو گنجائش ہے، باقی بلا ضرورت کے بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نکلنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دونوں لڑکیاں مجبور اور پریشان اور کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدمت کا جذبہ پیدا کیا، آگے بڑھے اور خدمت انجام دی۔ اور خدمت کیا کی کہ شہر کی بکریاں چرانے والے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے گئے اور اس کنویں پر اتنا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا کہ 10 آدمیوں کے مل کر بھی ہٹانے سے ہٹنا مشکل تھا۔ اور وہ چرواہے ایسی گندی سوچ کے تھے کہ غرض پرست تھے کہ اپن پلا لیے بس ختم، دوسرے پیاسے رہ جائیں، بھوکے رہ جائیں، ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت سے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اکیلے اس 10 آدمیوں کے مل کر ہٹانے کے پتھر کو اکیلے ہٹا دیا، اور ان لڑکیوں کو آگے کیا، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، اور جانتے ہیں کہ بھئی اجنبی مرد ہے تو اس سے مدد مانگ نہیں سکتے، وہ خود آ کے مدد کر رہا ہے تو انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اجنبی مردوں سے مدد نہ لینا، یہ خود بھی ان 2 بہنوں کی حیا کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اس سے ہمیں ملنے والا چوتھا سبق ہے کہ کوئی اجنبی لڑکی کسی اجنبی لڑکے سے ہیلپ نہ مانگے، مدد نہ مانگے۔ کیوں؟ مدد مانگنے کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، مدد کرنے والا محسن ہو جاتا ہے، اور جس کی مدد کی جاتی ہے وہ بندہ عبد الاحسان، احسان کا غلام بن جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں نے میری مدد کی ہے۔ چنانچہ آج دیکھ لیں، جہاں جہاں پر اسکولوں میں اور کالجوں میں یا کالونیوں میں
غریب لڑکیوں کی کوئی متوسط گھرانے کا یا متوسط گھرانے کی لڑکیوں کی کوئی ہائی کوالٹی کے رہنے والے VIPs گھرانے کے لڑکے ہیلپ کرتے ہیں تو ان لڑکیوں کے دلوں میں ایک طرح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ان لڑکوں سے لگاؤ کا، کہ اس نے میری ایک موقع پہ ہیلپ کیا تھا، میری فیس بھری تھی، مجھے لفٹ دیا تھا، مجھے گولیاں لا کر دیا تھا، مجھے فلاں موقع پر ایک پین یا میک اپ باکس وہ گفٹ کیا تھا، یا فلاں موقع پر ایگزام میں مجھے چیٹنگ کرنے میں ہیلپ کیا تھا۔ یہ جو بھی ہیلپنگ رہتی ہے اس سے یہ لڑکیاں ان لڑکوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں اور اجنبیت اپنائیت میں بدل جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کے لیے فری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ اجنبی مرد بغیر کسی رشتے کے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ چنانچہ آج کل ایسے واقعات آئے دن پیش آتے ہیں کہ جہاں پر ہلکے سے ہیلپ اور مدد کے بہانے گھرانوں کے اندر، بیڈ روم کے اندر کسی کی عزت پر اتنا اندر تک پہنچ جایا جاتا ہے کہ اب وہ عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ ایک دو واقعے سن لیں۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے گجرات کا۔ ایک نئی فیملی آئی شہر میں رہنے کے لیے۔ جیسے گاؤں اور ڈسٹرکٹ کے جو لوگ رہتے ہیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی پڑھائی کے خاطر وہ اکیلے اپنے بچوں کو ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتے، تو سوچتے ہیں کہ بھئی چلو ہم 2 سال 3 سال کے لیے حیدرآباد ہی چلے جاتے ہیں، وہاں پر گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں، بچوں کی پڑھائی بھی ہو جائے گی۔ اجنبی شہر ہے، گاؤں چھوڑ کے آ تو گئے شہر میں رہنے کے لیے اور اپنی بچیوں کی اور بچوں کی پڑھائی کی فکر میں، یہاں آنے کے بعد تو اجنبی اور نئے شہر میں کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو ایک گھرانہ ایسے ہی اپنی بچی کی شادی کی خاطر اپنا ڈسٹرکٹ اور گاؤں چھوڑ کر شہر آیا، اور جہاں انہوں نے مکان کرائے پر لیا وہاں رہنے کے بعد اپنی بیٹی کو کالج میں ایڈمیشن کرانا چاہا۔ کالج کا پتہ معلوم کرنا ہے، راستہ آنا جانا ہے، ایڈمیشن کا سسٹم کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے پڑوسیوں سے ہیلپ مانگی۔ پڑوسیوں کو جب پتہ چلا کہ بھئی جس کالج کی یہ فکر کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا بیٹا پہلے سے ہی اسی کالج میں پڑھ رہا ہے، تو ان کو راحت مل گئی کہ چلو بھئی اچھا ہوا، جہاں ہم پڑوسی بنے ہیں ان کا بچہ بھی اسی کالج میں پڑھ رہا ہے تو ہماری بچی کا ایڈمیشن ہونے میں آسانی ہو جائے گی، یہ ہمیں ساتھ لے جائے گا، اور ہیڈ ماسٹر کا روم کہاں ہے، ایڈمیشن کیسے ہوگا، فارم کیسے فل کرنا ہے، یہ سب چیزیں سہولت ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر ان نئے آنے والوں نے پڑوسیوں کے اس لڑکے کو ہیلپ مانگا کہ بھئی آپ ہماری بچی کے ایڈمیشن میں مدد کر دیں۔ نوجوان تیار ہو گیا، لیکن جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلصانہ طور پر خدمت کی اور نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی اور کوئی شکریہ اور احسان کے بدلے کی امید بھی نہ رکھی، ویسے نہیں ہیں آج کل کے نوجوان۔ آج کل کے نوجوان تو لفٹ بھی اگر دے دیں تو گھر تک چھوڑنے سے پہلے پتہ نہیں وہ کتنے خواب دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کی پتہ نہیں کتنی راتیں اس بائک میں بیٹھے بیٹھے یا آٹو میں بیٹھے بیٹھے وہ یا کار میں بیٹھے بیٹھے وہ ایک نسل بھی جنم دے دیتے ہیں گھر پہنچنے تک۔ اتنے لمبے لمبے خواب دیکھ لیتے ہیں، اتنی گھٹیا سوچ والی نسل ہے آج کی۔ تو الغرض شہر کے اس آنے والی فیملی نے وہ پڑوس کے نوجوان کے ساتھ داخلے کی ایڈمیشن کی کارروائی شروع کی۔ 1-2 ہفتے اس میں لگے، لڑکی اس نوجوان کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نوجوان بھی ساتھ آتے جاتے رہا۔ 1-2 ہفتے کے ہی اس عرصے میں لڑکی کا دل اس لڑکے کے ہیلپنگ نیچر کو دیکھ کر مائل ہونا شروع ہو گیا، اور لڑکا پہلے سے ہی نظر تاکے رہتا ہے جیسے کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے نظر تاکے رہتا ہے، موقع دینے والا چاہیے بس۔ لڑکیاں جہاں مسکرائیں، جیسے کہ آج کل کے بازاری زبان میں مشہور ہے کہ ہنسی تو پھنسی، ویسے ہی حالات رہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے ہیلپ کیا اور مدد کی تو لڑکی نے شکریہ ادا کرنا، تھینک یو بولنا، مسکرا کر دیکھنا، جانے آنے کے موقع پر بائی بولنا، یہ سب اشارے جب شروع ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں آپس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، ایک دوسرے کی قربتیں ایسی ہو گئیں کہ ماں باپ کو مجبوراً ان کی آپس میں شادی کرانا پڑا۔ تو آپ دیکھیں پاک دامنی
بے حیائی میں، اور حیا اور غیرت اور شرافت یہ زنا میں بدل گئی۔ کس وجہ سے؟ صرف یہ کہ کسی کو مدد مانگنا ہے اپنی بیٹی کے کسی مسئلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لڑکیوں نے مدد بھی نہیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجنبی مردوں سے، اجنبی لڑکوں سے مدد نہ مانگو، یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ ہو سکے تو اپنے آپ سے کام لے لو، یا اپنے محرم رشتہ داروں سے کام لے لو، ورنہ غیر محرم رشتہ داروں سے یا اجنبی لڑکوں سے مدد مانگنا یہ خود بھی ایسے مسائل کھڑا کرے گا کہ خون کے آنسو رونا پڑے گا، لیکن عزت واپس نہیں آئے گی۔ دوسرا واقعہ دیکھیں اسی سے ملتا جلتا، جس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ لڑکیوں کی حیا اس میں ہے کہ وہ اجنبیوں سے مدد نہ مانگیں۔ ایک مولانا لکھتے ہیں کہ ان کے کسی دینی بھائی کے بیوی کا مرض کا معاملہ تھا، بیمار ہو گئی بیوی، تو بیوی کو وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہفتہ 2 ہفتے یہاں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، تو وہ ہاسپٹل میں رکھا، اور خود دیندار آدمی تھا، نماز کے لیے جانا اور پھر تقاضے کے لیے جانا یا کسی اور کام کاج کے لیے جانا۔ بہرحال ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد اپنی والدہ کو اس کے پاس رکھا، یا اس کی بیوی کی والدہ یعنی ساس کو اپنے اس خاتون کے پاس رکھا کہ آپ دیکھتے رہیں، آپ کی بیٹی ہے، میں تھوڑا باہر کا بھی کام کاج دیکھ کے ہاسپٹل کو صبح شام آتے رہوں گا۔ اسی ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرنے والی، اس لیڈی ڈاکٹر کا بھائی بھی اس ہاسپٹل میں آنا جانا کرتا تھا اپنی بہن کی وجہ سے۔ اب دونوں لیڈی ہیں، یعنی پیشنٹ بھی لیڈی ہے اور ڈاکٹر بھی لیڈی ہے، لیکن ڈاکٹر لیڈی کا جو بھائی ہے وہ مسلمان، اپنی بہن کے لیے ملنے جلنے کے لیے آتے جاتے ہوئے، یہاں جو بستر پر پڑی ہوئی شادی شدہ نیا جوڑا، اس سے آنکھ مچولیاں ہو گئی، اشارے ہو گئے، ہنسی مذاق ہو گئے۔ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے بے شرم عورت، شادی ہو چکی ہے، نیا جوڑا ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کرنے والی ڈاکٹر کے بھائی کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اور ہاسپٹل سے جب ڈسچارج ہونے کا موقع آیا، قریب جب ڈاکٹروں نے کہا کہ اب صحت مل رہی ہے، کل پرسوں میں انشاءاللہ ڈسچارج ہو جائے گا، اس موقع پر اس لیڈی مسلم ڈاکٹر کے بھائی کے ساتھ ہاسپٹل سے ہی بھاگ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کیسی بے شرمی ہے، کیسی بے حیائی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بیچارے کو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا اپنی بیوی کے علاج کی خاطر، اسے طلاق دینا پڑا، اس کی ازدواجی زندگی برباد ہو گئی۔ کیا شادی کے بعد وہ شخص وہ خواہشات پورے نہیں کر سکتا تھا جس کے ساتھ یہ بھاگ کر پورے کرنا چاہیے؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جس سے مدد مانگو گے یا جس کی ہیلپ لو گے، وہاں اجنبی مردوں کے ساتھ علاج معالجے میں بھی ہو یا کسی اور مدد میں ہو، یہ چیزیں نتیجتاً آدمی کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، نتیجتاً آدمی کو بے غیرت بے شرم بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک چوتھا سبق یہ ملا، جوان لڑکیوں کو غیر محرم مردوں سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ آگے واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی بننے والے تھے یا نبی بن چکے تھے، بہرحال ان بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، یہ ہمدردی کی۔ فسقا لہما، قرآن یہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ بھاری پتھر تھا، 10 آدمی بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، اور ایک ڈول پانی جب نکالا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامت تھی، معجزہ تھا۔ اللہ نے ایک ڈول پانی میں اتنی برکت دی کہ ان 2 لڑکیوں کی ساری بکریوں نے وہ پانی پیا تو کافی ہو گیا۔ اور ثم تولی الی الظل، پانی پلا دیا ڈول نکال کر، کچھ بات چیت نہیں کیا، کیا نام ہے، کس کی بیٹیاں ہو، کہاں رہتے ہو، کیوں تم آئے ہو، کچھ بھی نہیں کہا۔ ثم تولی الی الظل، خاموش جا کر ایک درخت کے سائے، ببول کا درخت تھا، اس کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انداز نرالا، ان لڑکیوں کا بھی انداز نرالا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی خدمت کر دی، بھاری چٹان پتھر ہٹا دیا، اجنبی لڑکیوں کی خاطر پانی پلایا، لیکن نہ ان لڑکیوں سے نام پوچھا، نہ ہنسا، نہ مسکرایا، نہ شکریہ مانگا، نہ جزاک اللہ مانگا۔ اور نہ وہ بچیاں بھی ماشاءاللہ ایسی باحیا ہیں
نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خدمت دیکھ کر نہ وہ ہنسی، نہ مسکرائیں، نہ شکریہ کے کلمات کہیں۔ جانتی تھیں کہ ہم پرائے مرد کے سامنے ہنس نہیں سکتے، مسکرا نہیں سکتے، شکریہ کے کلمات بھی بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، قرآن نے کوئی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ مزید تعجب کی بات تو ہے کہ کون ہے، کیا نام ہے، تمہارا موبائل نمبر کیا ہے، تمہارے گھر کا ایڈریس کیا ہے، کچھ پوچھنا نہیں، ایک دوسرے سے مدد کی اور خاموش ہٹ گئے۔ آپ بتائیں کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی مدد کرنے والا ایسا رہے گا کہ کوئی تعارف ہی نہ لے اور کسی سے انٹروڈکشن ہی نہ ہو اور ایک دوسرے سے جان پہچان ہی نہ ہو اور مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، شہر میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، لڑکیوں سے سوال تک نہیں کیا اور یہ بھی نہیں پوچھے کہ تمہارا نام، تمہارے ابو کا نام، تمہارا محلہ، تمہارا گھر، میں بھوکا ہوں، میں 1 ہفتے کا مسافر ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ مدد کر دو، کچھ ان لڑکیوں سے بھی ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ یہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیے اور ایک گاؤں میں گئے اور بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا تو اپنے ہی استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت عارضی طور پر یا تکوینی امور کے لحاظ سے جن کے ساتھ سیکھنا کا سفر شروع ہوا تھا، ان سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام الجھ گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کیوں ان سے اجرت نہیں لیتے، یہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جہاں مرد ساتھ میں ہے تو وہاں تو مانگا، مطالبہ کیا، اور جہاں لڑکیوں کا مسئلہ آیا اور حیا کا مسئلہ آیا وہاں کوئی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور نرالا انداز ہے کہ خدمت جو کی ہے وہ محض اللہ کی خاطر کی ہے، اور خدمت جو کچھ بھی کی ہے مسافر ہونے کی حالت میں، بھوکا ہونے کی حالت میں، گھر سے روٹی لینے آیا ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی عمل ہوا وہ اخلاص کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا ایسے خدمت کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہوں بہت کم ملتے ہیں، جس میں مقصد صرف اللہ ہی کی ذات ہو۔ اور جب وہاں اس درخت کے نیچے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے جو ببول کا درخت تھا، تو اس وقت دعا مانگی اللہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میرے لیے جو بھی نعمت آپ بھیجیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں اس گاؤں میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، نئے شہر میں آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، آپ میری مدد جس طرح بھی کر دیں اللہ میں اس مدد کا محتاج ہوں۔ یہ اللہ سے دعا مانگی، چونکہ مطلق دعا تھی، من خیرن، جو بھی بھلائی ہے اللہ مجھے آپ کی طرف سے مل جائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان لڑکیوں نے سنا ہوگا نیا آدمی لگ رہا ہے، مسافر لگ رہا ہے، تو جب یہ گھر پہنچی تو ابا سے تذکرہ کیا ہوگا کہ کوئی مسافر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی محتاجگی ان کے سامنے ظاہر نہیں کی، ان لڑکیوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ آج کے اس سیشن میں جو 5واں سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ جب ہماری کوئی بہن ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مجبور ہو، کوئی پریشان ہو، ایسے موقع پر ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ کیسے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور انہوں نے مدد لی، لیکن ایک دوسرے کی عزت اور اخلاق پر رائی دانے کے برابر بھی آنچ آنے نہیں دیا۔ آج بھی ایک دوسرے کی مصیبتوں پر گھروں میں مدد لی اور دی جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر چنانچہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، لیکن حادثہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہم نہیں بول سکتے، لیکن بالعموم کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا ضرور۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑی بہن مثال کے طور پر اگر شادی ہو جانے کے بعد ڈیلیوری کا موقع آتا ہے تو اور اس کے گھر میں کوئی مدد کرنے والا، اس کی کوئی نڑن نہیں ہے، ساس بھی ہے تو ساس ایسی ہے کہ وہ سانس لینے نہیں دیتی ہے اور خدمت کیا کرے گی، تو ایسے موقع پر لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دوسری چھوٹی بیٹی کو اپنی دیدی کے گھر بھیجتے ہیں کہ دیدی اس وقت پریگننسی میں ہے اور اس کا 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہے یا 7واں مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کو کہا ہے اور وہ پکا نہیں سکتی، جھک نہیں سکتی، جھاڑ نہیں سکتی۔ تو یہ جو چھوٹی بہن ہے یہ بالغ ہو چکی رہتی ہے، 18-19 سال کی رہتی ہے، لیکن بہن کی گھر مدد کرنے کے لیے جاتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد چونکہ بہن بھی ایک نمبر کا خبیث رہتا ہے، وہ غلط نگاہ سالی پر ڈالتا ہے، چھیڑتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، ہوتے ہوتے وہ ہنسی مذاق سیریس بن جاتا ہے،
نتیجتاً بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ سالی بہنوی کے محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور جس بہن کی مدد کرنے کے لیے ماں باپ نے بھیجا تھا اسی بہن کا گھر اجاڑ دیتی ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے بعض مقامات پر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ گھرانے جہاں پر ایسے گھرانوں میں بہن کو بھیجا گیا مدد کرنے کے لیے اپنی دیدی کے، وہاں دیدی کا گھر اجڑ گیا اور 2-4 بچے ہیں، اور 2-4 بچے ہونے کے باوجود بھی اس خبیث بہنوی نے سالی پر نگاہ ڈالی اور اسے محبت کے جال میں پھنسایا اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی سالی کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لیا۔ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مدد کرنی ہے لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، دیدی کی مدد کرنی ہے لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ مدد کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ کسی کا گھر اجاڑ دیا جائے، آگ لگا دی جائے، بدنام کر دیا جائے، ناجائز تعلقات تک نوبت پہنچ جائے، فتنوں کا باعث بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے جہاں پر حکم دیا کہ سالی کو اپنے بہنوی سے پردہ کرنا چاہیے، وہ پردے کے بغیر اگر کوئی لڑکی اپنے بہنوی کے گھر اپنی دیدی کے گھر جاتی ہے اس کی عزت خطرے میں رہتی ہے۔ کتنے بدمعاش قسم کے بہنوی ایسے ہوتے ہیں، انہیں بہنوی کہنا جرم ہوتا ہے، وہ اصل میں مجرم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی پر جیسی نگاہ ڈالتے ہیں ویسے سالیوں پر بھی ویسے ہی نگاہ ڈالتے ہیں۔ سالیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، سیر و تفریح کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی چیٹنگ اور ایموجیز بھیجتے رہنا، اور سالی کو جو ہے سیکنڈ درجے کی بیوی سمجھ لینا، ایسے کتنے گھٹیا سوچ رکھنے والے بہن بھی پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے ایک شہر کا واقعہ کہ ایک لڑکی اپنی بہن کی خدمت کے لیے گئی، اسی دوران اپنے بہنوی کے ساتھ آنکھ مچولیاں ہو گئی، آنکھیں 2-4 ہو گئیں۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ بہنوی نے سالی کو لے کر بھاگا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور جس بیوی کو طلاق دیا ہے اس کے آلریڈی 4 بچے موجود ہیں۔ اب بیچاری بہن 4 بچوں کے ساتھ وہ مطلقہ بن چکی ہے، اور ایک اسی کی بہن نئی دلہن بن کر اپنے ہی بہنوی کے ساتھ رات گزار رہی ہے۔ یہ کہاں ہوا؟ جہاں پر دوسروں کی ہیلپ کرنے کے نتیجے میں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی گئی، شریعت کے حد بندی کو نہیں سمجھا گیا۔ شریعت نے جہاں کہا کہ سالی بہنوی سے پردہ کرے اسے لائٹ لیا اور مذاق میں لیا، تو بے پردہ میل جول رکھنا یہ فتنے کا سبب بنتا ہے۔ پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ الغرض یہ 5واں سبق ہے جو ہمیں اس سے ملا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد انہیں ملی ہے لیکن ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کے ساتھ ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلا دیے اور وہ بچیاں ٹائم سے پہلے گھر پہنچ گئیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ انتظار کی تکلیف وہ بھی ختم ہو گئی، اور دوسرا بکریاں پانی پی کر جلد گھر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لڑکیوں سے کہا کہ تم آج وقت سے پہلے جلدی آ گئیں، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا اس سے 6واں سبق آج کے سیشن میں ہمیں یہ ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ زمانے میں آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے کوئی گھڑی نہیں تھی، کوئی واچ نہیں تھی، کوئی الارم نہیں تھا، لیکن دن کی سورج کی دھوپ اور روشنی سے جانتے تھے کہ لڑکیوں کے آنے کا ٹائم کیا ہے۔ ٹائم سے پہلے آ گئے تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کیوں جلدی آ گئے؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ لڑکیوں کے گھر آنے جانے کا ٹائمنگ ابزر کرنا، اور اگر دیر سے آئیں تو لڑکیوں سے سوال کرنا، جلدی آئیں تو بھی سوال کرنا کہ میری بیٹی مدرسہ کب نکلی ہے، کب پہنچی ہے، گھر سے کب نکلی ہے، کتنے بجے گھر آئی ہے، کتنے بجے پہنچی ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل کا لحاظ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ آج دیکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے دوست اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسکول اور کالج جانے کے بہانے، لیکن دوستوں کے ساتھ کسی پارک میں کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ لڑکیاں اپنے اسکول اور کالج جانے یا مدرسہ جانے کے بہانے سے نکلتی ہیں لیکن سہیلیوں کے گھر چلی جاتی ہیں، مدرسہ آنے کے بہانے آئیں لیکن سہیلی کے گھر چلی گئی، مدرسے میں آ کر پلان بناتی ہیں اور اپنے سہیلیوں کا گروپ بناتی ہیں کہ مدرسے سے آج ہم ایک آدھا گھنٹہ پہلے نکل جائیں گے اور تمہارے گھر میں سب مل کر فلاں گیم کھیلیں گے یا فلاں انتراکشری کھیلیں گے یا فلاں سیریل دیکھیں گے یا فلاں پانی پوری بنا کر کھائیں گے یا فلاں مصیبت مول لیں گے، کچھ بھی اس طرح کی آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت ہوتی ہے۔ کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں، کسی تفریح گاہ میں، کہیں پر بھی چائے پی کے جائیں گے، جوس پی کے جائیں گے،
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ گھر میں آئے، نہ مدرسے میں ہیں، نہ اسکول میں ہے، نہ کالج میں ہے، آزادی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچیوں کے آنے جانے کے ٹائم ٹیبل کا جائزہ لیتے رہنا۔ اسکول پڑھتی ہوں یا مدرسہ پڑھتی ہوں تو ان کی معلمہ باجی اور منتظمہ سے ان کی رپورٹ حاصل کرتی رہنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم پہ پہنچی نہیں پہنچی معلوم کرنا، پہنچنے کے بعد فون کر کے جائزہ لے لینا۔ اس سے سبق ملا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں کے جلدی پہنچ جانے پر جائزہ لیا اور پوچھا کیا بات ہے کہ کیوں جلدی آ گئے۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا بات ہے آج مدرسے سے دیر سے آئی ہو۔ اب جیسے آج دیر ہوئی ہے تو بتایا جائے گا کہ بھئی 15 روزہ اجتماع کا نظام تھا، اس وجہ سے دیری ہوئی ہے، یا کبھی بلا وجہ کے دیری ہوئی ہے تو وہ بھی وجہ سامنے ظاہر آئے گی۔ اس سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر بیٹی یہ بولی یا بیٹا یہ بولے کہ میں فلاں سہیلی کے گھر گئی تھی، میں فلاں فرینڈ سرکل میں تھی، تو اس سے اندازہ کرنا ہوگا کہ اس کی سہیلیاں کون کون ہیں، یہ کون سے فرینڈ سرکل میں رہتی ہے، دوستیاں اس کی کیسی ہیں، اس کا جائزہ لینا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آخری سبق یہ بھی ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں جب پانی پلا لیں اپنی بکریوں کو تو فوراً گھر کی طرف چلی گئیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا ٹائم تو ابھی باقی ہے، اب پانی اگرچہ کہ ہم نے اپنی بکریوں کو جلدی پلا لیا ہے، جانے کا جو ٹائم ہے ہم اسی ٹائم پہ جائیں گے، اس واسطے تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم لو، تھوڑا جھاڑوں کے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑا چائے پی لو، تھوڑا جوس پی لو، تھوڑا گھوم لو پھر لو، اس کے بعد ہم آرام سے پہنچیں گے۔ ایسا نہیں کیا، کام ہوتے ہی فوراً گھر کی طرف چل پڑے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچیوں کو سمجھائیں کہ جب گھر سے باہر نکلو، کام ہو جائے تو فوراً گھر پہنچ جاؤ۔ یہ بھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ایک نقطے پر غور کریں، انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں کے ان واقعات سے ہماری عملی زندگی کا کیسا لگاؤ ہے اور معاشرتی کیسے اسباق ملتے ہیں کہ لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلیں اور کام ہو جائے تو فوراً گھر آ جانا چاہیے۔ بلا ضرورت کے گھروں سے باہر رہنا لڑکیوں کے لیے بھی فتنے کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو پانی پلایا اور وہ لڑکیاں گھر پہنچیں۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ اگلے 15 روزہ جو اجلاس ہوگا اس میں واقعے کی آگے کی تفصیل اور اس سے ملنے والے اسباق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قرآنی خواتین کے واقعات سے ہماری معاشرتی زندگی کو درست فرمائے، اخلاقی زندگی کو بھی اللہ درست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔